الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذوا ملة إبراهيم حنيفا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. صدر ذی وقار عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزاء پروگرام میرے بہت ہی پرانے بھائی دوست جناب قادر بخش صاحب مرحوم مغفور، انہوں نے بیٹے عزیزم ظفر صاحب تھے، انہوں نے برادران نے محض اللہ تے او دے حبیب دی
رضا حاصل کرن دی خاطر ترتیب دیتے میں دعا کو ہاں تسے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی ہر جائز دلی مراد پوری فرماوے، خصوصاً اولاد نرینہ دی بڑی خواہش ہے، دعا کرو اللہ انہاں کو نیک صالح بیٹا نصیب فرماوے۔ اچھی آمین آکھو چا۔ اساں لوگ امت ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، ہیں یا کوئی نہ جڑے چپ بیٹھے تو رہا کیا خیال ہے؟ زور درسو او بھائی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، تو کوئی دا پتہ نہیں۔ دعا کیتا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ساکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دے شرفی چی موت نصیب فرماوے۔ جو دل قیامت دے حضور دی شفاعت دے بغیر کوئی گزارا بولو نہیں ہے، تے سہیں اپنی امت دے شفیع بن کے آسن۔ بمقابل بن انبیاء دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جڑا میرا تابعدار ہے نا وہ تو میرا ہے، ومن عصانی جے میری نافرمانی کی تھی فإنک غفور رحیم، ربا تو جانتے تیرا کم جانے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام آپ بلا امتیاز بلا تمیز دنیا تے آئین تے اللہم اغفر لی امتی آدھے آئین تے جو دنیا تو گئن تو بھی امت واسطے مندے گئن تے دن قیامت تے بھی جل دنیا حضرت آدم دے روح تے آسی وہ اکثر میں کچھ نہیں کر سکتا، حضرت نوح کولو بنجو حضرت نوح کولو بیسن وہ اکثر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چل دیاں تمام انبیاء علیہ السلام اکثر ساری کوئی ہمت نہیں، جرت نہیں، سکت نہیں، اجے اگر کوئی اللہ آ سکتے اللہ دے اگوں تے آؤ سارے ٹر کے آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جنو۔ تو یہ جملے میں اس واسطے آکھیں تساں اساں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ دے، تساں بہت بڑی شے ہو کہ میرے آقا دی امت ہو۔ میں نے سیدھا پیا ہم کہ اساں امت ہے کہ دی بولو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ انہوں لفظ پکے سو امت کے دی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تے ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ حضور خود فرمائیں کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ملت کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ حنیف صراط مستقیم
سیدھا رستہ اللہ کیڑا سیدھا راستہ ہے جے تے حضرت ابراہیم چلن تو سارے آقا بھی آدھے پین کہ میں بھی ملت ابراہیمی تے ہاں تے تسا بھی ملت ابراہیمی تے چلو. میرے دوستو میرے بزرگو آؤ اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دے ہیں کہ وہ رستہ ہے کیڑا رستہ. ویسے تے یہودی عیسائی وہ دہائیں دعوے دار ہن کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بھی کیوں ہیں. یہودی بھی دعویٰ کرے دے ہیں, عیسائی بھی دعویٰ کرے دے ہیں, لیکن اللہ دا قرآن آدھے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ ہی عیسائی ہیں ولیکن کان حنیفا مسلما. یہ آخری بھائی میرے توجہ نہیں پہ کرے دے جو تمہارے نزدیک تقریر کو آدھن جندے سر لائی بنجے سر تو یہ آدھنے تقریر نہیں ہے. تھوڑے جے دوستی میں مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. عیسائی دعوے دار کے ابراہیم علیہ السلام سادے, یہودی دعوے دار کے ابراہیم علیہ السلام سادے, لیکن قرآن نے دہاں دے دعویاں کو غلط ثابت کریں دے ہوئے آکھے ما کان ابراہیم یہودیہ. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ ہن ولا نصرانیہ, نصرانی بھی نہ ہن ولیکن کان حنیفا مسلما. وہ سدھے رستے تے صراط مستقیم تے چلن والے مسلمان. مسلمہ اسلام کو لو, اسلام دے کچھ اصول ہیں کچھ فروع ہیں. کچھ کیا ہیں بولو اصول, کچھ ہیں فروع. جی مفتی صاحب انہیں تو مسئلہ رسے دے پہ حل کہ جناب جیندے چو میں جمیا چے جیڑے میرے چو جمین جنہیں چو تسا جمیو وہ ہن توڑے اصول. وہ کیا ہیں اصول ہیں, باپے دادائے پردادائے. یہ اصول اصل کرو, یہ اصل ہیں. او ہن تا تسا ہیوے جی او نہ ہو میں ناتے تسا بولو نا نہ ہو وہ فروع جڑے تہارے کو نہ کلے تسا ہیوے او اگاں جم دے پین او اگاں تو دین دے اسلام دے کچھ اصول ہیں. کیا ہیں اصول؟ اصول تے کوئی سودے بازی نہیں ہوتی. اصول تے کوئی سودے بازی بولو نہیں ہوتی. باپ دی کوئی سودے بازی کرے دے میں بٹاؤں چاہ نہیں ہے, ڈاڈے تے نہیں ہے. بھائی اصول تے کوئی سودے بازی نہیں ہے. دین دے اصول سب تو پہلا اصول, سب تو پہلا اصول دین دا وہ اللہ دی توحید ہے. کیڑی شے ہے؟ اللہ دی توحید. ایدے اتنے کوئی سودے بازی نہیں ہے. اور توحید بھی ایسی, توحید بھی سوئی سے میرے توجہ کرائے نووت کھنائے. کیسی توحید؟ توحید ایسی جن دے اتے کوئی میل نہ ہوئے. توحید ایسی جن دے اتے کوئی غبار نہ ہوئے. توحید ایسی جن دے اتے کوئی شرک دی دھوڑ تک نہ ہوئے.
توحید ایسی جن دے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے. میری گال سمجھ دے پہ ان دے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئے, ان دے اتے کوئی دھوڑ مٹی غبار بدعت دا نہ ہوئے, خالص ایسی توحید. حضرت ابراہیم دا جو حضور ملت واسطے نہ گھندے پائے تے وہ حنیفہ تے صراط مستقیم وہ ایو ہے کہ اللہ دی توحید دے اندر انہوں نے کہیں دے نال سودے بازی نہیں کی تھی. سگا باپ سگا باپ وہ جو گل کی تھی اللہ دا نبی بچپن جو ڈٹ گئے چھوٹے جے ہن. اماں کو لو پوچھ دیں امی جان میرا رب کون؟ اماں دیے بیٹا میں. اچھا اماں میرا رب تو ہے تے تیرا رب؟ آخر میرا رب تیرا باپ آزر. اچھا امی جان تے آزر دا رب؟ آخر آزر دا رب نمرود. نمرود دا رب؟ بیٹا یہ جن سوال نہ کیتے کر. شام کو تیرا بابا آسی ابا آسی اندھے نال گل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم بچے شام ہوئے آزر گھر دے اندر آئے. اماں پٹی بدھی بیٹھی ہے. عادت ہو دی ہے عورتوں دی جلے کوئی معاملات الجھ ونجے سمجھ نہ آوے فوراً سر تے پٹی بدھے دیا مکر کرے دیا. آئے آزر گھر دے اندر خیر تے ہیں آدھیے جناب تیرا بیٹا ایسے ایسے سوال کریں گے. میرے کو پوچھے سے میرا رب کون؟ میں آکھے میں. آدھے تیرا رب؟ میں آکھے آزر. باپ تیرا؟ آدھے باپ دا رب؟ میں آکھے نمرود. آدھے نمرود دا رب؟ حضرت ابراہیم آگئے. ہاں بابا اماں کول بھی سوال کی تم تیرے کول بھی سوال کریں گا. اگر بیٹا یہ سوال نہ کیتے کر جن نمرود سن گیتا آؤ فرمان لگے ابا میرے نال سودا کر. تیرا نمرود تے پتہ نہیں سندا بھی ہے یا کوئی نہ یا سنسی تے کیرے بیل سنسی. میرا رب او ہے کہ انہو هو السمیع البصیر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت. میرا رب ہوئے جڑا ہر ویلے سن دے ہر کہیں دی سن دے ہر جھاتے سن دے صرف سندا ہی نہیں دیکھدا بھی ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں تے حضور میرے آقا آپ جو فرمیندے پہن میں ملت ابراہیمی دے ہوتے ہاں تو ابراہیم علیہ السلام دے عدد اندر کڑی شئی ہے او یا اللہ دی توحید. ایسی توحید ہے کہ اس توحید دے ہوتے کوئی میل نہ ہے. اس توحید دے ہوتے کوئی غبار نہ ہا. اس توحید دے ہوتے کوئی دھوڑ نہ ہے. شرک دی کوئی ملاوٹ نہ ہے. بدعات و رسومات نہ ہن. آج اسانے ہاں خالص توحید نہیں ہے. دعوے دار تے ہر بندہ ہے کہ میں توحید پرستا. شجر پرست کو لو پوچھو وعدے میں توحید پرست. حجر پرست کو لو پوچھو وعدے میں توحید منن والا. پیر فقیریں دیا مزاروں تے جھکل والیا کو لو پوچھو او بھی آدن اسا توحید کو منن والے ہیں. اے ہن تارے نزدیک تھوڑے جے عرصے دے اندر میلہ لگے شہباز قلندر دا العیاذ باللہ نعوذ باللہ عجیب و غریب مناظرن نٹ دے اتے آیا کھڑے ایک تخت بھی چھاپائے لوگوں دے اردا گرد طواف کھڑے کرے دیں.
یہ کہ کلندر دا تخت ہے تے اس واسطے وہ بندہ پوچھدا کھڑے اے کر بھئی طواف تا کعبے دا ہے وہ دن کعبہ تا جنن ویسو پہلا کعبہ ہے وتی میں ہی لمبا جہاں سکا درخت پہ ٹویا کھٹ رکھے نے وہ ٹوئے دے تلوں مرد بھی تے زنانیاں بھی ایویں تلوں ٹپ دیا پائن اے پیکا پیک کریں دے وے یہ کہ کلندر صاحب دا مسواک ہاں انہاں ایویں سٹے تو وہ ودھدا گئے تے یہ 10 فٹ دا 20 فٹ دا درخت بن گئے شرک دے سنگھ کوئی نہیں ہوندے بولو نا شرک دے سنگھ کوئی نہیں ہوندے جو ڈٹھا ونجے جو اے شرک ہے جی سی وہ سکا درخت بھئی اے جڑا اندے ٹپ ویسی کو اولاد تھی سے نعوذ باللہ میں دا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی آپ مختصر دسیندہ بن جاؤ میری گال نال گال جڑ دیا سی بے ربط کلام نہ ہو سی ذرا تو سمجھن دی کوشش کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید خالص توحید بے غبار توحید بے میل توحید ملاوٹ والی توحید نہیں ہے اللہ کیسی توحید فرمائے اس توحید دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پوے توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دو میرے دوستوں میرے بزرگوں آکسو مولی صاحب وطن بڑا پیارا لگ دے وطن نال بڑی محبت ہو دیئے وطن بندے کو بڑا محبوب ہو دے بھلا اپنا وطن بھی کوئی چھڑے دے گھر باور بھی کوئی چھڑے دے مولانا صاحب تو نے سامنے پہلے بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی حضرت سارا اور پھر حضرت دی دوسری بیوی سیدہ حاجرہ لمبا واقعہ ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال وطن چھوڑے کہ نہیں چھوڑیا علماء کو لو پوچھو چھوڑے نہیں چھوڑیا ہیں وطن چھوڑتے نہیں پر اللہ دی توحید کو نہیں چھوڑیا اکسو ہوتے ابراہیم علیہ السلام اسو حضور دی امت ہے آقا دی امت ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور فرمائے میں حضرت ابراہیم دی ملت دے ہوتے آؤ اللہ دی توحید دی خاطر میرے آقا نے آمنہ دلال نے بھی مکہ چھوڑے یا نہیں چھوڑے آؤ وطن چھوڑے یا نہیں چھوڑے آؤ پورا جگ مخالف تھی گئے اہل مکہ مخالف تھی گئے ابو جہل لینڈ کمپنی مخالف تھی گئی ہیں پروگرام بیٹھے بڑے دار الندوہ دے اندر میٹنگ سٹی بیٹھے ابو جہل 100 سردار قریشیاں دے جمائن مشورے ہو رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو ختم کر لوں قتل کر دوں شہر بدر کر دوں شہر چو بھجا دوں یا العیاذ باللہ جانوں مار دوں اے میٹ کا پہ کریں دل میٹ پہ کریں دل پروگرام بیٹھے بڑے دل اللہ تبارک و تعالی نے جنا سمیع و خبیر و بصیر میرے محبوب کو جبریل دے ذریعے اطلاع دیتی ہے قرآن چایا کھڑے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میٹ کا بیٹھے کریں دل جو نعوذ باللہ سین کو ختم کر لیں
قتل کر دوں شہر بدر کر دوں ایک پروگرام ہی نہ بڑھائے ایک پروگرام میرے اللہ نے بنائے ایک فیصلہ ہی نہ دائے بھی اب فیصلہ میرے اللہ دائے تے قرآن دے ساری دنیا رل کے کوئی فیصلہ کرے میرے اللہ دا فیصلہ تو الٹ ہوئے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو واللہ غالب علی امری اللہ دا فیصلہ انہاں ساریاں دے فیصلیاں تے غالب انہاں فیصلہ کیتے نعوذ باللہ حضور کو ختم کر لوں اللہ فیصلہ کیتے بچاون دا بچائے یا نہیں بچایا جی بھائی کٹھے تھی کیا گئے حضور دے گھر دا معاشرہ سارے 100 سردار کھڑے تھے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہجرت کرنی ہے وطن چھوڑنے اللہ میرا گھر میری جائے پیدائش میرا وطن اتھائیں کعبہ تیرا گھر اللہ اتنا پیارا لگ دے صبح سویرے اٹھ داؤ پہلی نگاہ کعبے دے ہوتے پونیے تیرے گھر دا طواف کرنا فرمایا میرے حبیب مسئلہ میری توحید دائے فرمایا اچھا تو راضی میں راضی یہ جو بارو دشمن کھڑن تھا فرمایا میرے حبیبی میں کرو مٹی چاو چاو سورہ یاسین دم کرو انہاں دے منہ تے مارو اللہ ایک پاس ہونگن تے مارو ایتے چو گردوں کھڑن تھے فرمایا میرے حبیب بس مٹی چاول تو نہ کم سورہ یاسین دم کرنا تو نہ کم تے انہاں دے منہ تے مارنا تو نہ کم تے مٹی کو 400 پھیلا کے انہاں بے ایمانہ کو اندھا کرنا میں اللہ دا کم میں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس توحید دی خاطر میرے آقا نے وطن چھوڑیا یا نہیں چھوڑیا بولو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑے میرے آقا نے وطن چھوڑے فرمایا توحید ایسی ہوئے کہ جن دی خاطر اگر وطن قربان کرنا پوے قربان کر دیو گھر بار قربان کرنا پوے قربان کر دیو فرمایا اگر اس توحید دی خاطر اولاد کو قربان کرنا پوے تے کر چھوڑو سمجھ دے بیٹھے وے توحید کوئی معمولی شے نہیں توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے اصول دین ہے کیڑی شے ہے اصول دین ہے اسا لوگ تے میرا لوڑ ملوڑ ہے نا رانجے ہر دے سانجے بنے رانے ہیں کہنا ایویں نہیں انہوں بھی پتہ نہیں میں کوئی شعر تا نہیں آندا ہاں بھئی صبح کو پی شام کو توبہ کی رند کے رند گئے رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی بھئی رندی بن گئے ہیں تو جنتی مل گئی ہے اسوی جو آتے ہیں بھئی بس انہوں ہی پھیرا مار گھنوں انہوں ہی مار گھنوں بس رب بشکیسی ساری دنیا اللہ دا انکار کرن والی بن منجے خدا دی خدائی کو کوئی فرق بولو نا نہیں پوندا لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم اللہ نہ تھوڑی صورتوں کو دے دے نہ تھوڑے عملوں کو دے دے وہ دلوں کو دے دے کس کو دے دے کہ دل کے دے نال اڑی کھڑی کیا دل میرے نال ہے یا دے بیا کوئی غیر کھڑے تھیا یا بیا کوئی آیا کھڑے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے ہیں گھر والی کو طلاق دے بیٹھن
اندے بعد اندی جدائی دے اندر روندے ہن والدل لاؤ اللہ دی طرف جو لگ گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھائی شادی کر کے لو. آکھن لگے بس ہن لو جب اللہ دے نال لئیے ہن بیا کہیں دے نال نہیں لگتی. اللہ دا بن گیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہیں توحید ایسی ہوئے کہ اس توحید دی خاطر اگر وطن قربان کرنا پوے وطن قربان کر چھوڑو. اس توحید دی خاطر اگر اولاد قربان کرنی پوے اولاد کو قربان کر چھوڑو. جناب اکثر مولی صاحب کہ جو مسئلے بیٹھا بیان کریں گے بھلا اولاد کو بھی کوئی قربان کریں گے اولاد کو بھی کوئی قربان کریں گے اولاد کو بھی کوئی ذبح کریں گے. ہاں ہاں میرے دوستو اللہ پاک نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہوئے آؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جاؤ میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو جاؤ کہ جناب پہلے تھے میں رب نے اولاد دیتی نہیں ہے بیٹا دیتا نہیں ہے پتر دیتا نہیں ہے لیکن میرا پیغمبر میری رحمت کو نا امید نہیں ہویا. مقدار ہے زندگی گزرتی پئی ہے 100 سال ہو گئے لیکن اللہ دی رحمت کو نا امید کوئی نہیں. اللہ دے حضور دعائیں کر کے رو کے مقدار ہے جو خدا دے پیغمبر دا یقین پختہ ایمان کہ دھیاں یا پتر انہاں دے ڈپو میرے اللہ دے کولن انہاں دے خزانے میرے اللہ دے کولن اللہ دے ماں سوا اور کوئی اولاد دے نہیں سکتا. لوگ علماء کرام بیٹھل ذمہ داری نال عرض کریں گا پیاں ساڈا عقیدہ ایمان ہے اللہ دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ کوئی آئیے تے نہ آسی نہ ہوئیے تے نہ ہو سی. ہے نا ہی میں سب تو بڑی ہستی بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حدیث پاک دی اندر دے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف گرنا دن حضور دی محبوب بیوی حضرت سیدہ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جھولی دے اندر ہم سیدہ اقبال پا کے بیٹھے تھیاں حضور کو جو نٹھے لے میرے سرتاج میرے خامد یہ میں صحیح والنگاہ کر کے اکھیں چزاروں قطار ہنجو رو دیا بیٹھے جیوے سامن ماں دیا بدگیاں بس دیا رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمائے عائشہ میں محمد اللہ دا محتاج ہوں دھی یا پتر دیون میرا اختیار نہیں ہے. اما سن بچے کو دیکھ کے نا کہ محبت تا ساری بیویاں تو زیادہ میرے نال ہے پیار میرے نال ہے لیکن اللہ نے میری گود ہری نہیں کی تھی میرے کو کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں دیتا. اولاد ہر کہیں کو چاہی دیئے پیاری لگ دیئے. تب ہم عائشہ صدیقہ رومن پائے گئے میرے آقا سمجھ گئے کہ عائشہ کیا چاہ دیئے لیکن حضور علیہ السلام نے دس لیتا عائشہ یہ اختیار میرا نہیں یہ اختیار کہنا ہے زور بولو اللہ دا اختیار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال گزر گئے 100 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے. سیدہ حاجرہ انہوں دی جھولی خالی ہے. اللہ دے پیغمبر رات دے پچھلے پار بیٹھن تھے رب دے حضور رو دے بیٹھن تے رو کے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین اللہ میں کو صالح بیٹا عطا فرما نیک بیٹا عطا فرما. اللہ بڑھنا تھی گیا
کمزور تے ہو گیا 100 سال دی عمر ہو گئی ہے لیکن میں یہ جانتا میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اللہ جے تو سکے درخت کو ساوا کر سکتے تو میں کو بھی بیٹا اس عمر دے اندر نہیں سکتے اللہ دے حضور دعائے سحر گاہی اے بڑے ویلے دی دعا عرش کو چیر کے گئی ہے مالک لم یزل نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل ونجو میرا پیغمبر میرے کل منگدہ بیٹھے تے منگدہ کیا بیٹھے رب حولی من الصالحین اللہ صالح بیٹا عطا فرما نیک بیٹا عطا فرما جبریل آ گئے اللہ دی طرفوں خوشخبری گھل کے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ خوشخبری دینا پہ اے ابراہیم اصل تو کو بیٹا نہیں دے پہ ہے پتر نہیں دے پہ ہے لیکن ایسا بیٹا نہیں دے پہ ہے کہ بیٹا تو نہ ہو سی پتر تو نہ ہو سی تے نبی اللہ نہ ہو سی یعنی بیٹا بھی نہیں دے پائے ہیں تے نبوت دا تاج بھی سر تے سجے دے پائے ہیں نبی جمدو نبی ہوں دے نبی جمدو نبی ہوں دے پیدا ہوں دے ہوئے نبی ہوں دے اے نہیں میں جیوے توالے سارے سامنے نعوذ باللہ اے برزائی قادیانی بے ایمان دجال غلامت کانے بے ایمان دعویٰ کیتے نبوت دا کمزور ایمان لوگ ہیں نا اس بدبخت کو نعوذ باللہ نبی منی کھڑے اور بڑے بڑے عہدے دے ہوتے بیٹھے نہیں سمجھ آ رہے یہ پچھلا یہ جڑا تو سو ووٹ دیتن جی تے نوجوان بھاج بھاج کے تے اگا پیچھا تے ہونوی شدے کملے تائے ودن اس بدبخت منحوس ملعون کو 3 دفعہ جو حلف نامے آکھے نے بھئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں ان کو خاتم النبیین دا لفظ آکھر نہ آندھا ٹیلی ویژن تے پوری دنیا ڈٹھے ولا جو آکھے نے تے اور منحوس و ملعون او کھل دا ہاں دند کڑھے دا ہاں یعنی دلی کوئی کھوٹ ہائی تھا یہ بھی سمجھ دے پائے ورنہ توارا بچہ جڑا 3-4 دا طالب العلم ہے ان کو آنکھو وہ جلے اپنی کتاب پڑھ دیتا وہ خاتم النبیین آدھے قرآن آدھا کھڑے ولیکن رسول اللہ و خاتم ہے وہ آدھے میں دنیا پڑھا دنیا پھرا لیکن یہ لفظ کیوں نہیں آدھا مذاق پیا بنے رہا معمولی گال نہیں اسا شدے سادے سودے کملے لوگ ہیں بس جیڑا جی میں کوئی نعرہ لے دے چاہو کہیں ملے آدھیں جناب نعوذ باللہ صحابہ کرام لوٹ مار کرتے تھے او بھائی جنگاں جو تھائیں یہ اللہ دا قرآن ہے ٹھیک ہے نا یہ 10واں سپارہ شروع تھی نہ پہ کتواں سپارہ 10واں سپارہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جان گھنو او مال جیڑا مال کافران دا مال ہا مشرکان دا مال ہا حضرت مفتی صاحب کافر بھی پلید تے انہاں دا مال بھی بولا نا پلید مشرک بھی پلید تے انہاں دا مال بھی پلید قرآن دے انما المشرکون نجسن مشرک پلید ایسا پلید کہ جڑا پاک نہیں تھی نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے جو غور کرو ایک لفظ نسی ونجا آکسو مولی سے فتوے لیں دے فتوے نہیں لیں دے اللہ دا قرآن بیان کریں دے آئے لفظ پلید عربی دے اندر ایکو آکھا میں دے نجس کیا آکھا میں دے نجس
بھائی جان غور نال سنائے، ایک لفظ ہے نجس، جیم دی زیر نال، جیم دی زیر نال، ایک لفظ ہے نجس، جیم دی زبر نال۔ زبر زیر دا فرق تا سمجھ دے ہو نا جی؟ جیم دی زبر ہوئے لفظ بنسی نجس، جیم دی زیر ہوئے لفظ بنسی نجس۔ نجس او پلی دیئے جڑی دھومن نال پاک تھی وے دیئے، دھومن نال پاک تھی وے دیئے۔ مثال دے طور تے اے رومال ہے، کپڑا ہے، اندے اتے پیشاب لگے، پیشاب پاک ہے یا پلیت ہے؟ پلیت ہے۔ پخانہ لگے، پاک ہے یا پلیت ہے؟ پلیت ہے۔ ہن اندے اتے پیشاب لگ گئے، اساں ایکو آکسون نجس، جیم دی زیر نال، جیم دی زیر نال۔ نجس او پلیتی ہے کہ دھومن نال پاک تھی وے دیئے، دھومن نال پاک تھی وے دیئے۔ تے نجس جیم دی زبر نال او پلیتی ہے جے کو عین نجاست آ دین، سمندر تو پھیر لو لیکن پاک نہ تھی سی، جی میں خنزیر ہے، جی میں کیا ہے بولو نا، خنزیر ہے، سور ہے، 100 دریا ٹپ آوے پاک تھی سی ہیں؟ نہیں تھی دا۔ تو جب مشرک دیواری آئیے، اللہ نے قرآن چاکھے انما المشرکون نجسن، جیم دی زبر نال آکھے، نجس زیر نال نہیں آکھیا، بلکہ کیا آکھے؟ نجس، یعنی توحید وچ ملاوٹ کرنا، توحید وچ کئی شے رلاونی۔ فرمایا اے ایویں پلیدی تھی ویندی ہے جڑی کدھیں پاک ہی نہیں تھی۔ رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، اوندا کم معاف کرنے۔ حضور فرمائے دعا کیتا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، اللہ تو معاف کرن والا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے جڑا معاف کرن کو پسند کرے نے، معاف کرن کو کیا کریں دے؟ پسند کریں دے۔ لیکن وہ آکھے میں ہر کہیں کو معاف کرے ساں، لیکن جائیں میرے نال شرک کیتے لا یغفرو، میں کہیں معاف نہ کرے ساں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہے ہم کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ العظم پیغمبر، شان والے نبی، اللہ کو دعا میں ٹھکرے دن، رب حبلی من الصالحین، اللہ میں کو نیک بیٹا عطا فرما۔ تے رب نے فرشتہ بھیجیا جبریل، اللہ دے نبی خوشخبری ہوئے تو آکوں، فبشرناہو بغلام حلیم، میں ایسے پتر دی خوشخبری دینا پیا، پتر تو نہ اسی نبی میں نہ اسی، فبشرناہ بغلام حلیم، تے نبی بھی ایسا اسی جڑا حوصلے والا اسی، حوصلے والا اسی۔ نبی نے تا منگے، ابراہیم نے منگے من الصالحین، صالح بیٹا، صالحین نیکوکار بیٹا، تے اللہ عذاب ہے فبشرناہو بغلام حلیم، اللہ دے میں وہ پتر نے سا جڑا حوصلے والا اسی، حوصلے والا۔ اللہ منگیا تے صالح نینا حوصلے والا پہ، فرمایا جو میں جاندہ کوئی نہیں جاندہ۔ میں کو پتہ ہے کیڑے کیڑے امتحانہ دیاں کٹھالیاں بھی چونے گزرنے، کیڑیاں کیڑیاں مشکلات بھی چونے گزرنے، کیڑیاں کیڑیاں امتحانہ بھی چونے گزرنے، کیڑیاں کیڑیاں آزمیشہ بھی چونے گزرنے۔ اس واسطے میں شروع تو آدھا پیاں کہ حوصلے والا، حلم والا،
علم والا بیٹا عطا کریں آپیاں۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، توجہ فرماؤ، توجہ کرو میری طرف۔ 100 سال اللہ نے بیٹا دیتا نہیں ہے، 100 سال تھی مندے رہ گئے پر نہیں دیتا۔ جے دے دیتے تے امتحان دا پرچہ بھی نال دے دیتے، آزمائش دا پرچہ بھی نال دے دیتے۔ فرمایا میرے پیغمبر، میرے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا خلیل ہے، پتر تا دیتے بھی، بیٹا دیتے بھی، لیکن امتحان دا پرچہ ہے کہ اس بیٹے نال پیار نہیں کرنا، محبت نہیں کرنی، بوسہ نہیں دیمنا، چمنا نہیں ہے، متھا نہیں چمنا، پیشانی نہیں چمنی، گلہ نہیں چمنیاں، پیار نہیں کرنا۔ اندازہ کرو مسلمانوں، لوہ دیا سکھ دیا دا 100 سال دیا امیدوں دا مرکز، 100 سال دیا دعاواں دا نتیجہ، 100 سال دیا انہاں امیدوں دا محور تے مرکز ہونا ملتے گئے، لیکن حکم پیار نہیں کر سکتے، چم نہیں سکتے، بوسہ نہیں لے سکتا۔ 3 دیواراں دا بھکھا بیٹھے، روٹی سامنے آ گئی ہے لیکن کھا نہیں لے سکتے۔ 4 دیواراں دا پیاسا بیٹھے دیا، پانی دا جگ سامنے ہے، حکم پی نہیں سکتے۔ اللہ یہ کیا ماجرا تے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا کہ میرے پیغمبر دا دل میرے نال ہے یا ملاوٹ تھی دیئے کہبے دے نال بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی یہ جی توحید لفظی ہے، اللہ تے چاہا ہے، اللہ ہی بھی نہیں بنایا دین دا اصول۔ اس توحید دی خاطر مدنی غارے تیرے لائے، اس توحید دی خاطر آقا دند شہید کرائے، اس توحید دی خاطر مدنی سارے صدمے چائے۔ اے توحید سبق مدنی دا جے کو بیٹھے بھلائی بدیا، رب نو کیوں چا بھلائی؟ پتہ نہیں کرن دی نظر میں کم تر سے پڑھتا ہوں۔ اے بندہ، اللہ دی توحید کو کی میں بھولائی کہ جس توحید دی خاطر میرے آقا نے ہر قربانی دیتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم جن میں بیٹھا بیان کرے نا، فرمایا توحید ایسی کہ جن دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، یعنی اس توحید دی خاطر گھر بار قربان کرنا پوے کر چھوڑو، وطن قربان کرنا پوے کر چھوڑو، لیکن اللہ دی توحید دے سودے بازی نہ کرو۔ فرمایا توحید ایسی کہ اس توحید دی خاطر اگر اولاد قربان کرنی پوے، پتر قربان کرنا پوے کر چھوڑو، پر میری توحید دے سودے بازی نہ کرو۔ اللہ کون کر سکتے اپنی اولاد قربان؟ میں آؤ میرے پیغمبر کو لے کھوچا، میرے ابراہیم کو لے کھوچا، 100 سال تک بیٹا نہیں دیتا، جب بیٹا دیتے امتحان دا پرچہ نال دیتے، پیار نہیں کرنا، میرے پیغمبر پیار نہیں کیتا، وقت بیٹا تھوڑا جیاں بڑا ہوئے، تھوڑا جیاں بڑا ہوئے، قرآن دے فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جلے بیٹا تھوڑا جیا بڑا ہوئے، جوان عمر لگے، زندگی بھر پیار نہیں کیتا، زندگی بھر بوسہ نہیں دیتا، ہے اس امتحان چوں، اس کرم بچوں اجل گزر دے پائن کہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے نبی، جی اللہ فرمایا ایویں کر پیاری شاہ میرے نام تے قربان کر۔ صبح اٹھن 100 قربان کر لیتے نے، راتی والخواب لے دل میرے نام تے پیاری شاہ قربان کر، سویرے وقت اٹھن
سوٹ قربان کر دیتے لیں وطری جی راتیوں خواب ہے میرے ناتے پیاری شے قربان کرو وط اٹھیں سوٹ قربان کیتے لیں وط بار باریوں خواب آنے آپ دے دل خیال ہے رب پیاری تو پیاری شے مگنا چاہ دے اس درتے نے ہوتے میرا او بیٹا جڑا 100 سال دے امیدہ دے بعد اللہ نے دیتے او پیارا تم مگنا چاہ دے شاید رب دا پروگرام یہ ہے آخر لگے ربا میں حاضر میں حاضر میں حاضر آپ اٹھل آئل گھر دے اندر بیوی محترمہ کو آکھیں لیں بیٹا کتا ہے سیر دے گئے آویں آگئے لمبا واقعہ نال لائے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو جھن کے آئے منہر دے ہوتے آگے بیان کریں دل اے بیٹا انی آرا فی المنام میں نظر دے اندر ڈٹھے بھی خواب دے اندر ڈٹھے بھی بیٹا ہاتھ میرا ہے چھری میری ہے گردن تیری ہے انی ازبحو کا میں رب دینا ہوتے تے کو قربان کر رہی ہوں ذبح کر رہی ہوں فانظر ماذا ترا بیٹا تیرا کیا خیال ہے تیرا کیا خیال ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں معاملہ خواب دائے معاملہ خواب دائے لوگ اکثر مولوی بیان کریں دل میاں خوابہ دے اندر گالی خوابہ دے تورے کن لکھاں دے خرچ پہ کر بیندل کروڑاں دے خرچ پہ کر بیندل جانور اپنی جان کنے ویدہ پہ تیادن قربانی پہ تھی نہیں ہے کی ہی قربانی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر قرآن پڑھو تے پتہ چل دے ادھا دین خواب دے اندر بیان تھیا کڑے ادھا دین کتھا کھڑے تھے سنن بولو یوسف علیہ السلام اولو العظم پیغمبر شان والے نبی ابے کو پیادن باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے ادن انی آئیتو 11 کوکبا ابا میں نٹھے میں 11 ستارے ہیں والشمس والقمر سورج چندرے سجدہ پہ کریں دن کیا ہے ضرور بولو خواب ہے کیا ہے خواب ہے خواب دے اندر لے دے پین میں گزارش کر رہی ہم اپنے موضوع دی طرف ہما وقت مقدہ پہ خواب نبی دا خواب وحیوں نے نبی دا خواب سچاؤں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا کہ بیٹا ہاتھ میرا گردن تیری چھری میری گردن تیری میں تے کو رب دینا ہوتے اپنے اللہ دینا ہوتے ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترا تیرا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حوصلے والے پیغمبر آکھن لگے بابا جان اے میرے ابا جان جب حکم رب دائے حکم اللہ دائے ول میں انکار کراؤ ایک کی میں ہو سکتے میرے کول کیا پوچھ دے پائے وے میرے کول کیا مشورہ پہ کرے دے وے میرے کول کیا صلاح پہ کرے دے وے ابا جان یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دیتی بھی ہونے ہے جے او مگدہ پائے گھندا پائے تے میں کیا انکار کر سکتا ہوں میں کی میں انکار کر سکتا ہوں آپ بولے وہ اگر معمور ہیں اس کام پر آپ بولے وہ اگر معمور ہیں اس کام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر ایک جان کیا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر اے ابا جان اگر تسا اللہ دے حکم نال معمور کیتے گئے میں حکم لیتا گئے تے میری ایک جان ہے اللہ لکھ جانا دے وے تے او بھی دینا تو قربان ہے کہیں دینا تو قربان ہے سورن بولو اللہ دینا کہیں دینا تے اللہ دینا اساں اٹا گھٹا کہیں دینا تے لیں دے ہیں بکرا چھترا اے اللہ دا قرآن گواہ ہے میرا ایک سنگتی ہے اللہ کو ہدایت دے وے آمین آکھو چاہ نما سنگتی بڑے پیشی آئی میں کہ حال مار صاحبت آسیں
آخر وہ میں کلندر تے ونجنے تے بکرے گھن ونجنے میں کہ کیوں بس کہ کلندر دے نام تے ڈیونن میں کہ اللہ کہ اللہ ڈیسی اللہ دے نام تے بھی ڈیسنا او میں خدا دا بندہ یہ تو حرام ہے وہاں کے سہیں اتھو 40 بکرا ویندا پے پوری بس بھر کے ویندے پائے ہیں میں کہ وہ 40 جو گند کھانا پہ تھے کامنے میں گھنٹہ کو واس کی تے آن تو این نتیجے تے وہاں کہ اچھا چلو توارے آکھے تے نہ کر صاحب ہیک کی تھائیں کھڑے ہیں وہ اللہ دے نا دے دیسوں تے پر ہیک جرائے نا وہ نہیں تے نہیں دے میں کہ مکسنگ ہے ملاوٹ ہے یہ گالتا میں کہ وہ آدھے ہیں وما كان لله فهو يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آنکھیں سو آنکھیں جو دماغ دے اتے آئی کھڑی ہے نا سارے اپنے چنگے بھلے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سمجھاؤ بات گھر بہ کے چولہانے دے اتے جیڑی گال ساری دھی مائی نوح مائی وہ دماغ پیندی ہے نا وہ والا نکل دی لڈ ویندے ہیں انہیں تے پیچھے میں ہے یا کوئی وہ جو آکھے بھئی جلنے سے سخی سرور تے ایسا کر دیں اللہ ہوتے چاہ وہ آکھے جی جلنے زندے پیر پتہ نہیں زندہ پیر ہے کیا کریں گے وے اچھا تو کہہ رہے سے گئے میں گیا کہہ نہیں سنی بتاں پچھے تھا بہو نہ کہ سہیں ایک جھائے پہاڑ دی تے اتھو پانی نکلدا پائے کیا نکلدا پائے پانی یہ اللہ دا قرآن پہلا سپارہ ہے اللہ دے قرآن چاہیا کھڑے پتھراں دے قسمائیں پتھراں دے کیا ہیں قسمائیں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فرمایا بعض پتھر ہوئے پھٹ دن کھل دن انہیں میں جو پانی دے چشمے جاری تھی دن یہ اللہ آو پادا پہ اللہ آو پادا پہ فرمایا پتھری جو پانی جو نکلنا پہ تے گرم پانی ہے تو سا بنا دیتے جو زندہ پیرے وہ کیا بن گئے ہیں زندہ پیر بن گئے ان لوگ پوجیں دے پن پوجا پاٹ پہ تھی دیئے سارے علاقے جمن شاہ دنار وہ بلڈوزر چلدا پیا بہوں پکھنڈ بنائے ڈرائیور بوٹے بے سارے مریندے گئن بھائی این بوٹے دے اتے نہ سے اڑویں دے بلڈوزر ای کو اگھا نہیں کر سکدا بس ان بوٹا کھڑا ہی تھیا وہ بوٹا پیر بن گئے کیا بن گئے پھر یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں یارو یہ موجودہ دور دیا ہیں جڑا تساں ترقی یافتہ دور آ دے ساکو نعوذ باللہ آدھن میاں قربانی کی ہی قربانی ہے جانور جان کو ویندا پائے اندے کنے اے پیسے غریبان دیاں بچیاں بیٹھیں دھیاں بیٹھیں انہاں کو دیو چا ابال جاں اٹھاؤ چا اتھا خرچ کرو یعنی عجیب و غریب فلسفے گھڑ کے سوڑے دن تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے ایسے ہیں دو قطرے ایسے ہیں اجن او زمین تے نہیں ڈھان دے اللہ دے ہاں پہلے مقبول تھی ویدن کیڑے کیڑے قطرے فرمایا ایک شہید دے خون دا قطرہ چلے وہ اللہ دے رستے شہادت پہندے
ان دے خون دا قطرہ اجڑ زمین تے نہیں ڈھاندا اللہ دے ہاں پہلے مقبول تھی وے۔ فرمایا قربانی والا جانور، این قربانی والے جانور دے خون دا قطرہ اجڑ زمین تے نہیں ڈھاندا اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی وے۔ یہ اخباراں فلسفے پڑھے لکھے لوگاں کو ورغلائی کھڑل وہ میاں گوشت اگے سارا سال کمی دے، اللہ دا قرآن آدھا کھڑے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، او لوگو اللہ کو تواڈے گوشت دی لوڑ کوئی نہیں، ولا دماؤها تواڈے خون دی لوڑ کوئی نہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ تواڈے دلاں تو دیکھدا کھڑے کہ این دل دے اندر کیا ہے۔ جو اصل قربانی جان دی قربانی آئی، اصل قربانی کیڑی شے دی آئی؟ جان دی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام آئے کھڑن پہاڑی دے اتے تے بیٹے نال گفتگو پہ کریں، پتر نال گفتگو پہ کریں، بیٹا میں خواب دے اندر نٹھے میں، خواب دے اندر نٹھے میں، ہاتھ میرا ہے گردن تیری ہے، چھری میری ہے گردن تیری ہے۔ حفیظ صالح ایک شاعر ہے وہ اپنی زبان دے اندر آدھے کہ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پہ تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ آسمان حیران، زمین حیران، اللہ ایسا معاملہ ایسا ماجرا ایسا نہیں ڈٹھا کہ باپ بوڑھا بیٹا معصوم تے ابا اپنے ہتھ نال ذبح کرے، ہتھ نال گردن تے چھری چلاوے۔ اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، عجیب امتحان ہے، عجیب آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آؤ میرے فرشتے آؤ میرے ملائکہ، جن میں تو کو کیا ہم کہ میں زمین دے اتے انسان کو خلیفہ بنے نہ پیا، تو سمیں کو کیا ہی اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ سا تیری تسبیحاں بیان کرنے والے، تیری تقدیسہ بیان کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، اللہ اساں جو ہیں پہ کہ وہ انسان زمین دے اتے دنگا کرے سی، فساد برپا کرے سی، خون وہے سی، اللہ سیاں وہ جھگڑے فساد کرے سی۔ فرمایا توڑی نگاہ شیطانتی پئی آئی تے میری نگاہ انہاں دے اتے پئی آئی کہ بیٹا بھی حاضر تے باپ بھی بولو نا، ابا بھی حاضر تے بیٹا بھی حاضر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تو اصل قربانی جان دی قربانی آئی، بدل اصل دا بدل ہوندے تے بدل دا بدل نہیں ہوندا، اصل دا بدل ہوندے پر بدل دا بدل نہیں ہوندا۔ قربانی ہے جان دی، قربانی کس دی ہے؟ جان دی ہے۔ پر اللہ کو پتہ ہی یہ بہت بڑا امتحان ہے، امتحان ہر اوکھا ہوندے، کمرہ امتحان جلے طالب العلم میں دے لامیدہ پیپر مل دے آدھے بڑا مشکل پرچہ ہے، ہر طالب آدھے پرچہ بولو، میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، پرچہ کیا ہے؟ جو طالب علم کو پتہ تو نہیں ہوندہ نا پرچہ کے جائیں، اس واسطے وہ آدھے پرچہ مشکل ہے، لیکن جڑا ممتحن ہوندے امتحان گھنن والا ہوندے اون دے نزدیک وہ پرچہ مشکل
نہیں ہوتا تو انہیں تو پرچہ بنایا ہوندے نا، انہیں تو پرچہ بنایا ہوندے، انہیں نزدیک پرچہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ پرچہ ایسا پرچہ ہے، یہ امتحان ایسا امتحان ہے کہ ممتحن خود وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ ممتحن ہے، وہ پرچہ بناون والا آہدہ پائے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ پرچہ بہو وڈا مشکل پرچہ ہا، یہ امتحان بہو وڈا امتحان ہا، لیکن جتنا بڑا امتحان ہے اللہ نے اون تو وڈا انعام دیتے کہ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرمے دے بدلے دے اندر فدیے دے اندر اساں ذبح عظیم عطا کر چھوڑے۔ تو قیامت تک اصل قربانی جان دی قربانی ہے، یہ تے رب دی رحمت ہے کہ تہاڈے واسطے اون دا بدل قرار دے دیتے، اون دا کیا قرار دے دیتے؟ بدل۔ تو تیار ہو یا کوئی نہ بھائی، یہ مہنگائی کنے ڈرے بیٹھے ہیں۔ اللہ دے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میرے راہ تے دے سو میں ڈیون والیاں کو دینا، میں ڈیون والیاں کو بولو دینا، میں زیادہ عطا کرنا، عطا کرن والا میں ہاں، عطا کرن والا کون؟ درود پاک پڑھ کے محبت نال آواز بلند۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا مگتا منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا مگتا منگا میں کیوں کسے تو، کردہ ہے میرا یارو، کردہ ہے میرا یارو، ہر کم میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، جدو اسماعیل اپنی مارے زمین تیڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیڑی، پتھراں تو جاری کردہ، پتھراں تو جاری کردہ، زمزم میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ۔ ایک دے سوا خدا نہیں، در در تے سر جھکا نہیں، ایک دے سوا خدا نہیں، در در تے سر جھکا نہیں، سجدہ بھی ہے عبادت ہے کسی اور نو روا نہیں، سب حاجتوں کا لیاقت حاجت روا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ جائز حاجات کو پورا فرماؤ،
یا اللہ جنہاں دوستاں نے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتے انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما یا اللہ جڑے دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے حبیب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہن یا اللہ انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ سارے حال تے رحم و کرم فرما سارے گناہ معاف فرما ساری خطاواں معاف فرما سارے عصیان و نسیان معاف فرما ساری بھلا معاف فرما سارے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ سارے اتے باران رحمت نازل فرما یا اللہ باران رحمت نازل فرما اللہ رحمت والی ہوئے زحمت والی نہ ہوئے یا اللہ ساری دعاواں قبول تے منظور چا فرما یا اللہ عزیز محترم ظفر صاحب کو اولاد نرینہ نصیب فرما یا اللہ ساری دعاواں انہاں دے حق کی قبول تے منظور فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد بل کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.